جی السلام علیکم پاکستان. میں آج بات کروں گا جو پاکستان آرمی کے بزنسز کے اوپر پروپیگنڈا ہوتا ہے، پاکستانی آرمی کے جنرلز کے اوپر ہوتا ہے، پاکستان آرمی کے آفیسرز جو ہیں ان کی جو مرات ہیں اس کے اوپر ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے. تو میں آپ کو آج جو ایکچوئل سچویشن ہے، جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ لکیلی مجھے اپرچونٹی ملی. میں نے پاکستان آرمی کے جو بزنسز تھے ان کے اندر بھی میں نے سرو کیا، پاکستان آرمی کے جو ٹاپ جنرلز تھے ان کے آفیسز کو بھی میں نے رن کیا جی ایچ کیو کے اندر. اور ایز این آفیسر میرے کیا پرکس اینڈ پریولیج، کیا مجھے مرات ملی، میں ان سے بھی آپ کو آگاہ کروں گا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان آرمی کے جتنے بھی بزنسز ہیں اس کے اندر پاکستان آرمی ہارڈ کور جو ہے وہ شامل نہیں ہے. جب میں ہارڈ کور کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں نے یونیفارم پہنا ہوا ہے، جن کی ڈیوٹی ہے اس ملک کو ڈیفینڈ کرنا، اس کی سرحدوں پہ ڈیوٹی دینا، وہ اپنی جگہوں پہ اسی جگہ کھڑے ہوئے ہیں. جو بزنسز کر رہے ہیں وہ ریٹائرڈ آرمی آفیسرز جو ہیں ان بزنسز کے اندر ہیں. اور فرض کیا میں نے فوجی فرٹیلائزرز میں ایز اے ہیڈ آف لیگل ڈپارٹمنٹ سرو کیا، تو اس کے اندر فوجی فرٹیلائزر ایک بہت بڑا کارپوریٹ ورلڈ ہے پاکستان کے اندر بھی، اور آرمی کی ایک بڑی مطلب وہ ایسٹ ہے اس لحاظ سے. تو اس میں تقریباً آپ کے 90% جو ہے وہ سویلین لوگ کام کرتے ہیں. اس کا جو فائنینشیل ڈپارٹمنٹ ہے، انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے، باقی جتنی ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹس ہیں، اور باہر جو اس کے لوڈنگ ان لوڈنگ جتنا کچھ ہے، صرف فوجی وہاں پہ لک آفٹر کرتے ہیں سیکیورٹی کو اور ایڈمنسٹریشن کو. اور جہاں تک اس کے ٹیکس کا تعلق ہے، یہ ٹیکس جو ہے یہ اربوں روپے میں دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر 25-30 فیکٹریز ہماری فوجی فرٹیلائزر کی طرح لگ جائیں تو ہمیں دنیا سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اتنا بڑا ٹیکس دیتے ہیں. یہ ٹیکس دینے کے ساتھ ساتھ یہ جو لوگوں کی ویلفیئر کرتے ہیں، جس کو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کہتے ہیں ہم، اس میں بھی جب میں وہاں پہ تھا تو 70 سے 80 کروڑ روپیہ سالانہ ہم لوگوں پہ خرچ کرتے تھے. بلکہ میں بھی اپنے گاؤں کشمیر میں، گمبھیر کا مقام ہے راولہ کوٹ کے قریب، وہاں پہ ایک گاؤں میں جو بچیوں کا ایک سکول وہاں پہ سلائڈ کے نیچے آ کے ختم ہو گیا. تو جنرل لودھی سے میں 50 لاکھ روپیہ لیا، میں نے 40 یا 50 مجھے ایگزیکٹلی بھی یاد نہیں. تو وہاں پہ آ کے میں نے انویسٹ کیا، اسکول ان کو ہم نے بنا کے دی. اس طریقے سے پورے پاکستان کے اندر ویلفیئر کے کام کرتے ہیں. اور ہمارا سارا پیسہ جو ہے یہ فوجی فاؤنڈیشن کے ہمارے جو ہاسپٹلز ہیں اور جو سابقہ فوجیوں کی جو ایک ویلفیئر ہے، یہ اس کے اوپر خرچ ہوتا ہے. کسی پاکٹ میں یہ نہیں جاتا. ایک روپیہ بھی میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ یہ دائیں بائیں نہیں ہے، یہ پراپرلی یوٹیلائز ہوتا ہے جس پرپز کے لیے یہ ہمارے بزنسز بنے ہوئے ہیں. تو یہ ایک جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نا، تو یہ بڑا مطلب انفارچونیٹ ہے. اور جس طریقے سے سول آپ کے سیٹ اپس چلتے ہیں، بزنسز چلتے ہیں، اسی طرز کے اوپر یہ چلتے ہیں. اور یہ کانسٹیٹیوشن کا اور قانون کا ان کو کور حاصل ہے. اس کے بعد آگے آتے ہیں کہ جنرلز کی جب بات کرتے ہیں تو جنرلز کو ایک سروس بینیفٹ جس طرح ہم تمام آفیسرز کو ملتا ہے، یا ایون ابھی ہمارے جو جے سی اوز ہیں ان کو انسینٹیوز ملتے ہیں آپ کی قابلیت کے اوپر کتنا. اور دوسرا ہے کہ آپ نے اس ملک کو قوم کے لیے کتنا اپنا ایفرٹ کیا ہے، آپ کی کیا خدمات ہیں، اس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو جو ہے نا اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے. مختلف لینڈز دیے جاتے ہیں، ہر ایک کو لینڈ بھی نہیں ملتا. اور اس کے بعد جو ہمیں پلاٹس ملتے ہیں، باقی ملتے ہیں، اس میں حکومت 1 روپیہ بھی نہیں دیتی ہے. بلکہ اس پلاٹ کی جو چٹھی آتی ہے مجھے انفارمیشن کی کہ تم نے کتنی قسط دی ہے، کیا بقایا ہے، اس کے پیسے بھی جو ہے میں ادا کرتا ہوں. لہٰذا ہم گورنمنٹ ایکسچیکر کے اوپر کوئی جو ڈی ایچ ایز اور باقی چیزیں ہیں یہ ہماری ذاتی پراپرٹی ہے ریٹائرڈ آفیسرز کی. ہم ہی اس کو رن کرتے ہیں، ہم ہی اس کو مینج کرتے ہیں. باقیوں کو تکلیف یہ ہے کہ وہ اس طرح کر نہیں سکتے. ایون وہ انڈیا کا ایک میجر گراو آریہ ہے، وہ بھی بہت پراپیگنڈا کرتا ہے. اور وہ اس کو پچھلے دنوں کہا تھا یہ پاکستان آرمی ڈی ایچ ایز رن کر رہی ہے، کارپوریٹ میں ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ ڈیلرز پراپرٹی، اس طرح کی باتیں. اور بعد میں جناب 2 مہینے بعد اس کی ویڈیو آئی، انڈیا والوں کو ریکویسٹ کر رہا تھا کہ جس طرح پاکستان کا ماڈل ہے ویلفیئر کا، سولجرز کا اور آفیسرز کا، وہی یہاں پہ بھی اپنایا جائے. تو اتنی بڑی منافقت ہے، ہپوکریسی ہے اس سسٹم کے اندر. اور پھر میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جی آرمی آفیسرز کو بہت بڑے انسینٹیو ہیں، بجلی ان کو فری یا فلانا. ہمیں کوئی چیز فری نہیں ہے. جس طریقے سے عام پاکستان کا ایک آدمی جو ہے وہ اپنی بجلی کے بل ادا کرتا ہے، اسی طرح فوج کے حاضر سرفرز اور ریٹائرڈ جو لوگ ہیں وہ اپنے بلز دیتے ہیں. البتہ جو مشکل ایریاز میں دائیں بائیں لوگ ہوتے ہیں ہلکے پھلکے، ان کو انسینٹیو ضرور ہوتے ہیں. تو اگر یہ انسینٹیو انٹروڈیوسڈ نہ ہوں ہمارے سسٹم کے اندر تو اس کا سب سے بڑا افیکٹ پڑتا ہے آپ کی موٹیویشن پہ. بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی جان دینے جاتے ہیں نا، آگے بارڈر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، گولی آپ کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو، ہمارے اندر بھی دل ہے، ہم بھی انسان ہیں، آپ کو بیوی بچے نظام یاد آتا ہے کہ کس کے رحم و کرم پہ ہوں گے، کیا ہوگا. تو اگر ہم یہ پاکستان اور پاکستانی قوم اور گورنمنٹ اس کے حوالے کر دیں ان کو، تو یہ ان کو کچھ بھی نہیں دیتے، یہ تو پولیس بن جائے گی پھر. تو لہٰذا ہمارے شہداء، ہمارے جو بھی لوگ ہیں، ان کو سمجھے ہم نے ایک کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اور اس کمیٹی کے تحت ہم ان کو لک آفٹر کرتے ہیں. سارے فوجی آفیسرز ہم لاکھوں میں جو ہے نا پیسہ دیتے ہیں اپنی جیب سے. اور جب کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کو جو اپارٹمنٹ ملتا ہے، باقی جو چیزیں ملتی ہیں وہ ہم فوجیوں کے پیسے سے ملتی ہیں. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو میں نے کہا آج میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کتنا بڑا پروپیگنڈا ہے ہمارے خلاف. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.